بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ مقدس شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 18 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پر نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیا جائے، کیونکہ آج جو تھنڈرنگ تھرلنگ ایپیسوڈ ہونے والی ہے اس کو آپ لوگ دھماکہ ہیزی بولو تو بیٹر ہوگا، کیونکہ آج بہت کچھ ہونا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی یہ آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آج ڈبل ایپیسوڈ ہے، تو انجوائے اٹ۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ناول نیم قلب سار از قلم، اردو ناولز آرچیو امی رائٹس۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ عمر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پوری شدت سے دہاڑ کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ ایمان پر پڑنے والی گلیس نگاہیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پارٹی میں موجود ہر اس فرد کی آنکھیں نوچ لیتا جو گندے انداز سے ایمان کو سر پیر گھور رہے تھے جیسے محفل کا سامان ہو۔ ٹیبل پر پڑے شیشے کی ڈیکوریشن پیس کو پوری شدت سے عمر نے اٹھاتے دیوار پر دے مارا تھا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو آفس ٹیبل پر پڑا سارا سامان ایک جھٹکے سے ہاتھ مارتے زمین بوس کر دیا۔ چیزوں کے گرنے کی آواز اور کانچ کے ٹوٹنے سے کمرے کی خاموش فضا میں ایک طوفانی شور برپا ہوا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیز سے اس قدم لیتے واش روم میں داخل ہوا اور شاور کھول کر کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑا گیا۔ رات کے اس پہر و ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، مگر اسے اپنے جسم کی بڑھتی تپش کے آگے یہ ٹھنڈا برفیلا پانی بھی کچھ نہیں لگا تھا۔ سپاہی کی گندی ناپاک نظروں کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو انہوں نے پوری شدت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ شدت اتنی تھی کہ دیوار پر لگے ٹائل چکنا چور ہو کر زمین پر گری، جس کے باعث عمر کا ہاتھ زخمی ہوتا خون سے لت پت ہو چکا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ غصہ تھا کہ رگوں میں جوش کی چنگاری کی مانے بھڑک رہا تھا، الٹا شعلے بن کر اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ عمر نے بے بسی اور بائیں ہاتھ میں اپنا سر تھامتے شدت سے دبایا تھا۔ اس کا سر ضبط کے مارے درد کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس قدر غصہ کیوں آیا۔ زندگی میں پہلی بار عمر کو شدید قسم کا غصہ آیا تھا، اتنا غصہ کہ اس کا دل چاہ رہا تھا ان سب کے لوگوں کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتا جو ایمان کو ناپاک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کو پہچاننا عمر احمد کمال کے لیے مشکل نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے اس سب کو کیسے ضبط کیا، کس حد تک ضبط کیا، مگر پھر بھی وہ خود کو پرسکون نہ کر پایا۔ وہ باقی کا سارا غصہ اس نے ایمان پر نکال دیا، جس کا اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر وہ ایمان کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا اپنا غصہ ابھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمان کے پاس جاتا تو ان دونوں کی مزید بحث ہو جاتی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے کی آڑ میں وہ کچھ غلط کر جاتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایمان اس وقت رو رہی ہوگی اور جب تک وہ کمرے میں نہیں جائے گا وہ سوئے گی نہیں، مگر اسے اس وقت اپنا آپ شدید کمزور محسوس ہوا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے واش روم کی ہی دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا۔ عمر کے ہاتھ سے خون بہتا مسلسل پانی میں گھلتا بہتا جا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر۔ اتنے میں ایمان کی زوردار چیخ کی آوازیں اسے سنائی دی تو عمر نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتا کہ ایمان نے آواز بلند چیختے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ اس کی آواز میں خوف تھا جسے عمر نے واضح محسوس کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا باہر کو بھاگا تھا۔ ایمان نیم تاریک کمرے میں بیڈ پر روندی لیٹی مسلسل آوازیں بلند روئے جا رہی تھی۔ عمر سے اتنا پیار ملنے کے بعد اب اسے اس کا غصہ کرنا زیادہ چبھا تھا۔ تکیے میں منہ دگے وہ ہچکولے کھاتے وجود کے ساتھ زاروں قطار رو رہی تھی کہ اچانک سے اسے کمرے میں غیر محسوس قسم کی آہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے ہی اپنی نظروں کے حصار میں لیے دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے ایمان نے اپنا سر تکیے سے نکالتے سمجھنے والے انداز میں نظریں کمرے میں ارد گرد گھمائی، مگر کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کا چہرہ آنکھوں سے مکمل بھیگ چکا تھا، بھویں سکڑی اور وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو آستین سے پوچھتی کہنی کے سہارے بیڈ سے اٹھی بیٹھی تھی۔ شاید اس کا وہم تھا، ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی نظروں کا زاویہ گھومتے یکدم بلکونی کے شیشے کے پار کھڑے سائے پہ پڑا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی فرد بلکونی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کون ہے وہاں۔ ایمان نے نم آواز میں سے پکارا۔ وہ جو سامنے والے کو وہم سمجھے بیٹھی تھی، اس کے کچھ سوچنے سے پہلے ہی بلکونی کی گرل پیچھے ہٹی اور وہ سایہ حالے میں بدلتا اس کے جانب دھیرے دھیرے قدم لینے لگا۔ ایمان کی آنکھیں ایک دم سے خوف کے مارے پھیلی تھی۔ یہ سوچنا ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ رات کے 11 بجے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اوپر سے کمرے کی نیم تاریک روشنی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی۔ کون ہو تم؟ ایمان اسے آہستہ آہستہ قدم اپنے جانب گھسیٹتے دیکھ کر ڈر سے چیخی دی۔ اس پراسرار حالے کا عکس لیمپ کی روشنی میں واضح ہونے لگا تھا۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے چہرے کے خوفناک نقاش واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے اندھیرے میں چمکتی آنکھیں ایمان کو مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے یہ یک ٹک بغیر پلک جھپکے دیکھی جا رہا تھا۔ وحشت زدہ سا چہرہ اور پراسرار سے مسکراہٹ جو اس نے اپنے چہرے پر سجا رکھی تھی۔ ایمان نے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ فطری طور پر فوراً سے لڑکھڑاتی پیچھے کی طرف خود کو گھسیٹتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔
میرے قریب مت آؤ، کون ہو تم؟ ایمان اسے دیکھ کر پوری شدت سے چیخی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک سے بڑھ گئی تھی۔ ایمان کو کمرے کی فضا میں عجیب سا دباؤ بڑھتا محسوس ہوا تھا جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایمان آنکھیں پھاڑے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ اچانک سے ایمان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ میرے قریب مت آنا، میں یہ مار دوں گی تمہیں۔ کون ہو تم؟ ایمان نے کانپتی آواز میں پھولتے سانس کے ساتھ اسے للکارا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب ایمان دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے دروازہ تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خوفناک شخص سے نظریں ہٹاتی پیچھے پڑ کے دروازہ کھول کر بھاگ دے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے حواسوں نے کام کرنا چھوڑا تھا، ورنہ وہ ہر صورتحال کا مقابلہ کرنا جانتی تھی، مگر اس وقت اسے اپنا وجود سنسا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب مقابل مسلسل چہرے پر وحشت طاری مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیچے پڑے سائڈ ٹیبل کے لیمپ سے اس کے چہرے کے نقش واضح قدرے ہوئے تھے، مگر ایمان اس قدر حواس پایا تھا جو کہ وہ اس کے چہرے کو پہچان نہیں پا رہی۔ آہو ڈارلنگ، اٹس ناٹ فیئر۔ ہاں تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں۔ جب وہ تو بھولا ہی نہیں۔ ایمان کے ہاتھ سے لیمپ پہ آتا تو اوپر چھوٹتا، زمین بوس ہوتا، چکنا چور ہو گیا۔ وہ بھاری لیمپ ایمان کے پیروں پر گرا تھا، مگر جو خوف اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا اس سے اس کا پورا وجود یکدم سن پڑا تھا۔ اسے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ لیمپ اس کے پاؤں پر گرا تھا۔ تم؟ ایمان نے بمشکل سانس لیتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے واہ، آواز ہی پہچان کی، اچھی بات ہے۔ آؤ ڈارلنگ، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو میرے کندھے کا سہارا لینا چاہیے اور تم دیوار کا لے رہی ہو۔ نہیں، وہ کہتا بیٹھ کے مزید قریب آتا۔ میرے قریب مت آنا پلیز، ایمان نے خوف سے انگلی دکھاتے سے پکارا تھا۔ اس کا پورا وجود لرزنا شروع ہو چکا تھا اور آواز تو خوف کے مارے بیٹھ گئی تھی۔ بیبی میں تو تمہیں لینے آیا ہوں، چلو چلیں۔ اس نے ایمان کے ساتھ جانب ہاتھ بڑھایا تو ایمان ڈر کے چیخی تھی۔ اس کے ڈر جانے پر وہ شخص کبھی ہنسی ہنسا تھا۔ ڈارلنگ، تمہیں مجھ سے ڈر کب سے لگنے لگا؟ بٹ اچھا لگ رہا ہے تمہیں ڈرتے دیکھنا۔ نائس، ہاں؟ وہ حباسے سے مسکراتے ایمان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ پلیز جاؤ، ایمان نے وہ مشکل حلق سے تھوک نکلتے اسے کہا تھا۔ خوف سے ایمان کا حلق سوکھ چکا تھا۔ لینے آیا ہوں بیبی، کہا تھا نا تمہارے باپ نے نہ رکھا تو تم میری، اور تم نہ جانے کون سے خواب سجاتی یہاں پر اپنا محل سجا رہی ہو۔ گھر کا راستہ ہی بول گئی، چلو شاباش چلے۔ نہیں مجھے نہیں جانا، دور رہو مجھ سے۔ عمر، ایمان سے اپنی جانب بڑھتا دیکھا حلق کے بل پوری شدت سے چیخی تھی، مگر پھر بھی قابل ضرورت آواز نہ نکال پائی۔ ہاں 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 ڈارلنگ، ساری انرجی ویسٹ کر دی، بٹ سو سیڈ، نہ کمرہ وائس پروف ہے، نہیں پہنچی اس تک تمہاری آواز۔ سعد دورانی ایک بار پھر بھرپور قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی اس قدر خوفناک تھی کہ ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی بے بسی پر ایمان کے خوف سے خشک پڑی آنکھوں سے ایک بار آنسو جار ہوئے تھے۔ اس کا دل منہ کو آ رہا تھا۔ ایک پل کو تو ایمان کو لگا تھا کہ سب ختم۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمر اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ اندر آیا تھا مگر آگے کیا کہے گا یہ ایمان کو نہیں معلوم تھا، اور اسی چیز نے اسے مزید کمزور کیا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ خوف کے مارے ہی اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی، جبکہ ساتھ گردن گھماتا کمرے کا بڑے اشتیاق سے معائنہ کر رہا تھا، اور اسی بات کا ایمان نے فائدہ اٹھایا پھرتی صفحات پڑے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے سیٹ پرفیوم میں سے 2-3 شیشیاں ایک ساتھ اڑاتے ان میں سے ایک شدت سے ساتھ دورانی کی جانب پھینکی جو سیدھی اس کے سینے پر پوری قوت سے لگی تھی، اور اس قدر اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکا۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا جھکتا کرایا گیا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ایمان پوری تیزی سے مڑتی دروازہ ہینڈل سے پکڑ کر کھینچنے لگی، مگر جب دروازہ نہ کھلا تو ایمان کے حواس سن ہوئے تھے۔ اسے اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ دروازے کو اس نے خود لاک کیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بس پاگلوں کی طرح دروازہ کھینچی جا رہی تھی۔ اتنے میں سعد دورانی بھی خود کو سنبھالتا فوراً سے اس کی جانب لپکا تھا۔ یہاں سے کہاں جاؤ گی ڈارلنگ؟ دروازہ تو لاک ہے۔ اوہو، وہ اپنا سینہ مسلتے دھیرے سے ایمان کی طرف بڑھا۔ پرفیوم اتنی شدت سے اس کے سینے میں لگی تھی کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے اور ایمان کے بھی صرف 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ ایمان نے ہاتھ میں پکڑی دوسری پرفیوم کی شیشی بھی پورا زور لگا کر اس کی جانب پھینکی تھی۔ وہ ایمان نے احتیاطاً اسی لیے اٹھائی تھی۔ نشانہ پکا ہونے کے باعث وہ شیشی ایک بار پھر سعد دورانی کو لگی تھی، مگر اس بار وہ ایمان کے قریب تھا تو زیادہ سختی سے اس سے ماتھے پہ لگی تھی، اور اچانک سے خون کی پھوار اسے ماتھے سے پھوٹی تھی۔ وہ در سے بلبلاتا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ایمان نے پھرتی سے گھات کو ماتے کمرے کا لاک کھولا تھا، اور جو اس حالت میں اسے نہ سمجھ آتا مگر سعد دورانی اسے خود کی غیر ارادی طور پر کلو دے چکا تھا۔ ایمان نے پڑھ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا اور آواز بلند عمر کا نام بگاتی چیختی نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ عمر، عمر پلیز مجھے بچا لے۔ ایمان چیختی تیز سے نیچے کی طرح
सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। बगलाहट में वो एक कदम सीढ़ी से आगे रख गई थी और हवा में बुलंद उठती लबासियाँ खाती पहली सीढ़ी पर जा गिरी थी। एक दिल हैरान चीख इसकी पूरी हवेली में गूंजी थी। साथ दुरानी जो इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा था, मगर नीचे हाल की पहली सीढ़ी पर इसे औंधे मुँह गिरा देखा वो समझ चुका था कि इसे अब साथ ले जाना मुमकिन नहीं। इरादा तो इसका पूरा था, मगर वो एक बार फिर नाकाम हो चुका था। ऊपर से ही इसे बालकनी के रास्ते घर से बाहर ले जाना आसान था, मगर नीचे जाने साथ दुरानी के लिए खतरे से हाल ही ना था। ऊपर से ईमान शायद बेहोश हो चुकी थी। वो फिरती से वापस कमरे के जाने भागा, जहाँ से आया था इसी रास्ते से वापस निकल गया। ईमान के चीखने की आवाज़ पर उमर फिरती से कमरे से निकलता भागा था। इसे ये समझ नहीं आई थी कि ईमान की आवाज़ किस जानिब से आई थी, मगर वो राहदारी से भागता हुआ सीधा कमरे में आया था। कमरे में दाखिल होते इसने लाइट्स ऑन की थी, मगर सामने मंजर देखकर उमर का दिल बांध हुआ था। उजड़ा हाल कमरा, गर्ज पर टूटा हुआ लैंप और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे जो परफ्यूम के थे। कमरे पर एक साहकर नज़र दौड़ाते उमर की नज़र अचानक से गिरे पड़े फर्श पर पड़े खून पर पड़ी थी, तो इसकी आंखें खौफ से भरी थी। एक जस्ट में वो वॉशरूम तक आया था और दहाड़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते इसने देखा, मगर ईमान कहीं भी नहीं थी। वापस कमरे में आते इसने एक नज़र फिर से कमरे के फर्श पर दौड़ाई, तो इसे खून पे बने पैरों के निशानात दिखाई देते वो जो कमरे से बाहर की जानिब थे। उमर उल्टे कदम लेता तेज़ी से कमरे से बाहर भागा था। ईमान पूरे घर वो चीता खौफ से ईमान को आवाज़ें लगाता इधर उधर देख रहा था। अचानक इसने ऊपरी मंजिल की राहदारी में लगे जंगले पर हाथ रखते नीचे हाल में देखा, तो ईमान औंधे मुँह पहली सीढ़ी पर बेहिस्सा हरकत पड़ी थी। इसे ऐसी हालत में देखते उमर के ओसान हता हो गए थे। ईमान वो हलक के बल चीता तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता ईमान के पास पहुंचा था। ईमान में ना क्या हुआ, इधर देखो। उमर ने तेज़ी से इसे सीधा करते इसके चेहरे से बाल हटाए, तो खून की धारियाँ ईमान के माथे से बहती गर्दन तक सुर्ख लकीर खींच चुकी थी। इसकी हालत को देखते उमर के हाथ पैर फूले थे। अपने हाथ से बहते खून को इसे पहले भी परवाह नहीं थी, मगर अब इसकी जान सही मायनों में अटकी थी। ईमान की आंखें बांधती वो शायद बेहोश हो चुकी थी। उमर को ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। इसकी सोच के मुताबिक ईमान ने खुद को उसे में नुकसान पहुंचाया था, मगर जो हालत इसने कमरे की देखी थी, इसे एक ही नज़र देखते वो समझ गया था कि कुछ तो गलत हुआ। ईमान आंखें खोलो, होश में आओ, उमर इसे ऊंची ऊंची आवाज़ से देता गाल थपक रहा था। इतने में गार्ड भी शोर की आवाज़ से भागते हुए अंदर दाखिल हुए, मगर ईमान का खून से लथपथ चेहरा उमर की गोद में देखकर वो खुद हैरान पेशार हो गए थे। इन गार्ड्स के तादाद 10 थे। जैसे इन सब की नज़र ईमान के सरापे पर पड़ी जो बगैर किसी दुपट्टे पर्दे के थी, वो सारे फ़ौरन से पहले उमर को सलूट मारते रूह मोड़कर खड़े हो गए थे। इनकी हरकत पर उमर ने नज़र उठाकर इन्हें देखा था। घरेलू मुलाजमाएँ भी सारी अपने क्वार्टर से दौड़ती हुई हवेली में दाखिल हुई थी। ये सारी सफाई सुथराई के लिए रखी गई मुलाजमें थी, जिनकी सबकी हेड गोल थी। सब में से सिर्फ इसी को इख्तियार था जो पूरे घर संभाले हुए थी। एक वही जिस पर सबको भरोसा था, वो मलिक खानदान की खानदानी मुलाजमा थी और बाकी सब मुलाजमाओं का होल्ड इसी के हाथ में था। सर जी, ये एक बड़ी बुजुर्ग मुलाजमा दौड़ती हुई उमर के करीब आई थी। पानी लेकर आए जल्दी से। उमर इसे देखते हुए ऊंची आवाज़ में चीखा था। वो ये ईमान के गाल थपक कर इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो आंखें बंद किए होश हवा से बेगाना हो चुके थे। जबकि गार्ड्स इनके जाने पूछ के उमर के एक ऑर्डर करने के इंतजार में थे। घर में कोई आया था क्या? उमर ने इन सब गार्ड्स की पूछ के होते हुए गुस्से से पूछा था। नहीं सर, इन सब ने यकदम जवाब दिया था। पूरी हवेली की एक एक नुक्कड़ चेक करो, सीसीटीवी फुटेज खोल कर देखो, सिक्योरिटी डबल करो फौरन। अरे अगर इस घर में कोई तुम लोगों के होते हुए दाखिल हुआ है ना, तो तुम लोग अपनी खैर बनाओ, जाओ। उमर गुस्से से दहाड़ा तो वो सब उड़न खटोले की तेजी से भागे थे। पानी आते ही उमर ने अपनी गोद में पड़े ईमान के सर को हाथ से सहारा देते ऊंचा करते ग्लास इसके मुंह से लगाया, जो ईमान के हलक में उतर भी गया था। उमर ने शुक्र से सांस भरते तेजी से पानी के छींटे ईमान के मुंह पारे, तो वो भुए से गिरती धीरे धीरे से आंखें खोलने लगी थी। उसे उठते देखकर उमर ने एक नज़र बाहर खड़ी मनसा मुलाजमाओं को देखा, तो उमर की आंखों का इशारा समझते उल्टे कदम लेती वहां से निकलती चली गई थी। ईमान की आंखें जैसे ही खुली, तो आहिस्ता आहिस्ता करते थोड़ी देर पहले का हर मंजर आंख जहन में आता आंखियों के सामने लहराया था। ईमान मेरी जान, तुम ठीक हो? उमर ने शिद्दत से ईमान के गाल थपकते से पुकारा था। ईमान के हवास से मुकम्मल तौर पर काम करने लगे, तो इसे अपने सर में शदीद दर्द की ठेसें उठती महसूस हुई थी। बमुश्किल अपना साथ थामती वो उठी थी, कुछ होते हुए जो उमर को अजीब सी बेयकीन निगाहों से देख रही थी, जैसे यकीन कारी हो कि वो उमर ही है या साथ दुरानी से ले गया। जबकि उमर भी इसे हैरानी और तजस्सुस से देख रहा था। शायद वो इंतजार कर रहा था ईमान के बोलने का। इसे बोलते ना देकर उमर ने इसे बाजुओं से मजबूती से थामते इसका रुख अपनी जानिब किया था, जो पूरे घर को बेतासर सी देख रही थी। मैं ना मेरी जान, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? उमर ने बड़े प्यार से इसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों में भरते पूछा था। ईमान इसके बोलने पर वापस होश में आई थी। उमर वो आ गया है,
وہ आ गया, इसने मुझे ढूंढ लिया है। वहाँ वहाँ मैंने खुद इसे देखा, वो वही था, इसने मुझे ढूंढ लिया। इसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना इसके साथ, मुझे नहीं जाना ना, मुझे नहीं अच्छा लगता वो, मुझे ना इससे डर लगता है, वो मुझे ले जाएगा, इसने मुझे ढूंढ लिया। उमर प्लीज़ प्लीज़ मुझे छुपा ले, मुझे नहीं जाना ईमान को। उमर का देखते ही हज़ियानी अंदाज में चीखती से सीने से लगती सहती से इसकी शर्ट को पीछे से जकड़ चुकी थी। वो मुसलसल कामती चीखती जा रही थी, खौफ के मारे इसकी आवाज़ बैठ चुकी थी, और उमर तो सुन था इसकी बातों में उलझ चुका था। ईमान की एक बात की भी समझ नहीं आई थी, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि कोई इसके पीछे कमरे तक आया था। मतलब इसका शक बिल्कुल दुरुस्त था, ईमान ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई वाकई कमरे में आया था। उमर प्लीज़ ना, आप मुझे नहीं जाने देंगे ना? ईमान ने उमर से पीछे हटती इसके चेहरे को अपने कामते हाथों में थाम गई थी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आप मुझे छुपा दें प्लीज़, मुझे नहीं जाना। उमर वो मुझे लेने आया था, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना ना मुझे। ईमान पागलों की तरह चीखना शुरू हो चुकी थी, इसकी आंखें शदीद खौफ थी। ईमान बस कोई नहीं ले जा सकता, तुम इधर देखो मेरी तरफ। उमर ने इसे चेहरे से थामते अपने मुकाबिल किया, जो डर के मारे आपे से बाहर होने लगी थी। इधर देखो मेरी तरफ, मैं इसके हाथ काट दूंगा जो तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश भी करेगा, मैं इसकी जान ले लूँगा जो मेरी ईमान की तरफ मेरी नज़र से भी देखेगा। उमर वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे लेने आया था। ईमान उमर की आंखों में बेबसी से देखती रोने लगी। किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें मेरे घर में दाखिल होकर लेकर जाने की? उमर इसके चेहरे को सती से पकड़ते ऊंची आवाज़ में बोला था। मगर वो आ गया था ना हमारे वहाँ, हमारे कमरे में, इसने कहा कि वो मुझे लेने आया, वो फिर से मुझे ले जाएगा, वो वही है, मैंने अभी से देखा, वो वहाँ है कमरे में, मैंने देखा, मैंने। ईमान हाथ हवा में लहराती ऊपर कमरे की जानिब इशारा करते बोली जा रही थी, मगर उमर को ज़रा भी समझ नहीं आई थी। वो इसी सोच में उलझ चुका था, आखिर कौन इसके घर में ही इसी के कमरे तक पहुँच गया था। वो तो ये सोच रहा था कि ईमान किसी की मौजूदगी को महसूस करते भागी थी, मगर ईमान की कई बातों पर अब सही मानों में इसके दिल को धड़का लगा था। वो ईमान को अपनी सीने से लगाए से संभालने की कोशिश कर रहा था, जो डर से कामती कहीं छुपने की कोशिश कर रही। सारे इतने में एक गार्ड अंदर दाखिल हुआ था, उमर से खाते हुआ था। उमर ने सवालिया नज़रों से उसे घूरा तो वो नज़रें झुका गया था। सारे कैमरास चेक किए हैं, कोई शख्स वाकई घर में दाखिल हुआ था पिछली साइड से, वो आपके कमरे तक भी पहुंचा था। गार्ड ने सर झुकाए सूरत हाल बताई तो उमर की आंखों में पथरीली सख्ती आई उतरी थी। कौन था? उमर ने स्पार्ट अंदाज में ऐसे पूछा कि गार्ड का दिल हलक में आया था। वो जानता था कि सजा बहुत खतरनाक होने वाली थी। मालूम नहीं सारे इसने स्याह गाउन चढ़ा रखा था, चेहरा दिखाई नहीं दिया। गार्ड ने गामती आवाज़ में कहा तो ईमान ने इसे तसव्वुर करते मजीद सर्दी से उमर को जकड़ गई थी, जिसे उमर ने भी महसूस करते इसके कमर सहलाई थी। सर पिछली साइड पर मेरी नहीं रियाज की ड्यूटी थी। गार्ड ने उमर के साथ निगाहों खुद पर महसूस करते कामते हुए, सुबह से पहले मुझे गार्ड और वो शख्स चाहिए हर हाल में। नाउ गेट लॉस्ट। उमर इतनी शिद्दत से दहाड़ा था कि हवेली के दर और दीवार लर्ज उठे थे। उमर के साथ लगी ईमान भी भरपूर काम पे थी, जिसे उमर के मजीद सती से खुद में बेंचा था। इसके सख्त आवाज़ पर गार्ड तक कांबा था, क्योंकि वो जानता था कि अब अंजाम क्या होने वाला है। गद्दारी और संगीन झूठ का मतलब उमर अहमद कमाल की डिक्शनरी में मौत था, और मौत भी ऐसी कि देखने वाला सारी ज़िंदगी इस खौफ से बाहर नहीं आ पाता था। गार्ड फौरन से पहले वहां से भागा था। उमर ईमान को अपनी बाहों में उठाए कमरे में आया था। कमरे में आते ईमान की मजीद इसमें सिमटी थी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं, वो प्लीज़ यहीं है, मुझे ले जाएगा। उमर चले यहाँ से प्लीज़। ईमान चीखती उमर की गर्दन में मुंह छुपा गई थी। ईमान इधर देखो, देखो मुझे। उमर के कहने पर ईमान ने बमुश्किल सर उठाते उमर की आंखों में देखा था। होश से इसने अपने निचले लब को दांतों तले दबा रखा था। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हारे करीब आने की। उमर ने मोहब्बत से ईमान की पेशानी चूमी और इसे कमरे में लाते बेड पर लिटा दिया, और ख़ुद भी इसके पास ही नीम दराज हो गया। वो आया था आपके होते हुए ही, वो आया था, ऐसे ही आएगा वो फिर से और मुझे ले जाएगा। ईमान ने उमर की आंखों में देखते हुए अपना खौफ जाहिर किया था। अब नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं, और मेरा वादा है तुमसे। उमर ने ईमान को देखते यकीन दिलाना चाहा था। अचानक से इसकी नज़र ईमान के माथे पर पड़ी, जहाँ सुर्ख लकीरें खुश्क हो गई थी। उमर आहिस्ता से बेड पर लेट उठने लगा कि मानी शिद्दत से इनके बाजू खाल किए थे। ना जाने ना जाए ना प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। ईमान मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, मुझे बैंडेज कर लेने दो, तुम्हारे माथे सुकून नहीं करे। उमर के कहने पर ईमान ने अपना माथा छुआ तो इसकी उंगलियां सुर्ख पड़ गई थी। उमर धीरे से इसके पास से उठता फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था और बहुत प्यार से इसका जख्म साफ करते इसकी बैंडेज करने लगा, जबकि ईमान ने डर के मारे उमर की आस्तीन को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा था। इसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उमर का बाजू छोड़ेगी तो सावधानी से ले जाएगा। उमर भी इसका हाथ अपनी आस्तीन से नहीं छुड़वाया था, और वैसे ही इसका जख्म साफ करता बैंडेज करने लगा। लो हो गया, उमर ने प्यार से ईमान का माथा चूमते कहा था, जबकि ईमान इसे सहमी सहमी निगाहों से देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र उमर के हाथ पर पड़ी। ये आपके हाथ को पर क्या हुआ है? वो एकदम खौफ से आंखें फैलाए उमर का हाथ अपने हाथ में लेकर टटोलने लगी थी। उमर ने एक झटके से इसे अपने हाथ छुड़वाया था। कुछ नहीं, बस जरा सी चोट लग गई थी।
कुछ नहीं, बस ज़रा सी चोट लगी। उमर ये ज़रा सी नहीं है, दिखाएं मुझे। ईमान फ़ौरन से अपना डर हम बोलती उमर का ज़ख्म देखने के लिए बेचैन हुई थी। उमर ने बेबसी से इसके सामने अपना हाथ कर दिया। वो जानता था कि जब तक कोई इसे अपना हाथ नहीं दिखाता इसकी जान बख्शी नहीं होनी थी। ये कैसे हुआ, क्या किया है आपने? ईमान ने अफसोस से उमर को देखते सवाल किया था। कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सी चोट लग गया, ठीक हो जाएगी। उमर ने इसे पुरसुकून करना चाहा, मगर वो भी ईमान थी, अपनी मर्ज़ी से ही पुरसुकून होने वाली। नहीं, इधर दिखाएं मुझे, मैं इसकी बैंडेज करती हूँ, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। ईमान ने उमर का हाथ का मुआयना करती अपना सारा खौफ तकलीफ बलहताक रख दी। उमर की बैंडेज करने लगे, जबकि उमर इस मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा था। क्या चीज़ है ये लड़की, अभी थोड़ी देर पहले मरने के दर पर थी और अभी अब मेरा ज़ख्म देखकर अपनी तकलीफ भी भूल गई। इसे कहते हैं मोहब्बत, या इससे भी इश्क है मुझसे। उमर इसे बड़ी मोहब्बत से पास नज़रों से देखता है, दिल में सोच रहा था। ईमान उमर के ज़ख्म में मगन होती बैंडेज करने लगी और थोड़ी देर में इसकी उमर के हाथ की बैंडेज भी कर दी थी, अगर उमर हनूज़ी से ही देखे जा रहा था। अब इसका ख्याल रखिएगा, ज़ख्म पर पानी ना पड़ने दीजिएगा, वरना ये ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मैं इसके ज़ख्म को देखती डॉक्टरों की तरह हिदायत जारी कर रही थी, जबकि उमर बड़ी सरसारी से इसे यकटक देखी जा रहा था। जो हुक्म मेरी मैडम। उमर कैसा कहने पर ईमान ने इसे बगौर देखा था। वो अब तो कभी नहीं आएगा ना? ईमान ने उम्मीद भरी नज़रों से उमर को देखा। कभी नहीं आया। अगर वो आया तो इसकी लाश ही वापस आएगी। और मैंने इसके गाल सहलाते इसे तसल्ली दी थी। और ये पैर पर क्या किया तूने? ये कैसे हुआ है? अभी पहले हम बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, फिर से चोट लगवा ली। उमर इसके पैर को देख रहा था जो नीला पड़ चुका था। वो मैं लैंप उठाकर इसे मारने लगी थी, मगर वो बोला तो डर के मारे मेरे हाथ से छूट गया और मेरे पैर पर या लगा। ईमान इसे बड़े संजीदा अंदाज में बता रही थी कि लैंप इसके पैर पर कैसे लगा, जबकि उमर को इसकी बात पर हंसी आई थी। वो जो होठ बीच का बड़ी महारत से छुपा गया। इसके नाजुक सी बीवी बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। उमर को हंसी इस बात पर आ रही थी कि इस मुकाबले को मारने के लिए लैंप तो उठा लिया, मगर इसकी आवाज़ से ही डर गई। कम से कम इंसान को इतना हौसला तो रखना चाहिए कि वो अपने दुश्मन को आवाज़ से ना डरे। उमर ने इसके पैर को देखते दिल में सोचा था, फिर आहिस्ता से इसके कदमों में बैठ गया। क्या कर रहे हैं? पीछे हटे। ईमान फ़ौरन से अपने पैरों में बैठे देखकर उलझी थी। ज़ख्म साफ़ करने लगा हूँ, बैठी रहो खामोशी से। उमर ने इसे मसनूई सख्ती से देखा तो वो खामोशी से बैठ गई। उमर के साथ की वजह से इसका डर अब काफ़ी हद तक कम पड़ता जा रहा था। कोई जादूगरी था वो जो मिनटों में ईमान को पुरसुकून कर जाता था। बस इसके साथ का इंतज़ार होता और ईमान चंद पलों में ही हवा कितनी ही डरी क्यों ना पुरसुकून हो जाती। अब भी ऐसा ही हुआ था। इसके जिस्म की लर्जिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी और ख़ुद को महसूस करती नॉर्मल हो रही थी। और इसकी यही बात थी कि जिससे उमर को खुशी मिलती थी। चलो आप चल कर दिखाओ मुझे। उमर बैंडेज करने के बाद इसके कदमों से उठकर खड़ा हुआ और हाथ आगे बढ़ाते से अपने सहारे से उठने का इशारा करने लगा। तो ईमान ने बगैर किसी झिझक के अपना हाथ उमर के हाथ में दिया और उठकर चलने लगे। कदमों में थोड़ी सी लर्जिश हुई, मगर वो चल पा रही थी। पैरों की तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी, मगर इसका सर फटने के दर हम बचत हो गए। कम से कम चाल तो लोगे, वरना फिर से एक महीना मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी करनी पड़ जाती। उमर ईमान को देखता शरारत से बोला था। तो इसके ऐसा कहने पर ईमान ने इसे घूर कर देखा था। मेरा साथ दर्द करे, तंग नहीं करे मुझे। ईमान ने एक हाथ से अपना माथा दबाते कहा। तो उमर को पल में संजीदा हुआ था। रुको, मैं मेडिसिन देता हूँ। उमर इसे बेड पर बिठाता। पेन किलर है, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, ये ले लो। उमर ने पेन किलर ईमान के हाथ पर रखते इसे पानी का गिलास थमाया, तो वो फ़ौरन से गोली फांकती पानी का गिलास मुँह को लगा गया। उमर आहिस्ता से इसके पास ही नीम दराज होकर लेट गया। तो ईमान ने फ़ौरन से पहले इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचा था। मेरी शर्ट छोड़ दो, लड़की नहीं भाग रहा कहीं। मैंने इसकी मिट्टी पर अपने हाथ जमाते कहा था। नहीं, मैंने अपनी तसल्ली के लिए रखा। ईमान इसकी शर्ट से अपना चेहरा रगड़ती साफ करने लगी। तो उमर को कोफत हुई थी। पीछे उठो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। कभी भी तुम मेरी आस्तीनों से अपनी नाक पूछती हो और अब तुम अपना चेहरा रगड़ रगड़ के साफ कर रही हो। उलझन होती है मुझे। उमर ने अजीबो गरीब शक्लें बनाते इसे तो हम आवाज़ें जैसे डांटा था। तो आपकी शर्ट बड़ी साफ़ है, ऑलरेडी खून लगा है इस पर, ज़रा सा मैंने मुंह साफ़ कर ले तो कोई हिस्स नहीं जाएगी। ईमान ने नाक मुँह चढ़ाते नाराज़गी भरी नज़रों से उमर को देखा। तो खून भी तुम्हारा ही लगा है। उमर ने आईब्रो उचका कर इसे याद दिलाया था। अच्छा, ये लें भाई, हो गई पीछे। वैसे भी उठे बेड से गीले हैं आप, चेंज करके आए। ईमान बेजार सी होती पीछे हटी तो अचानक से उमर के गीला होने का एहसास जागा था। वैसे ये आप गीले कैसे? ईमान मशकूक नज़रों से उमर को घूर कर देखने लगी थी। शावर ले रहा था कपड़ों समेत। ईमान ने हैरानी से आंखें फाड़ी से देखा था। हाँ तो? उमर ने उल्टा आईब्रो चुका कर इसे ऐसे घूरा था जैसे कहना चाह रहा हो कि तुम्हें क्या मसला है। सीधा सीधा कहेंगे गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे। ईमान ने नजरें फेरते असल बात कही। तो उमर ने लब बेंच कर इसे देखा था। उमर एक झटके से उठा था। इसका इरादा वाशरूम में शावर लेकर कपड़े बदलने का था। तो ईमान भी फ़ौरन से उठते इसकी आस्तीन थांगी। क्या हो गया? छोड़ो भाई, शावर लेने जाने दो मुझे।
مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ماں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈر کے مارے کہا۔ شاور لینے؟ عمر نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں آپ لے لیجیے گا، میں پاس بیٹھ جاؤں گی۔ واٹ؟ اس کی بات اور عمر کو جھٹکا سا لگا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں واش روم اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور تمہارے سامنے شاور لوں؟ عمر نے بے یقینی سے سوال کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گی نا، مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان فوراً ہوش میں آتی اپنی بات کی درستگی کری۔ تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا، سکون سے بیٹھو، یہاں میں آ رہا ہوں۔ عمر اسے اپنی حسین چھڑواتا آگے بڑھا تو ایمان نے پیچھے سے سواس لگائی تھی۔ اچھا دروازہ کھلا رہنے دیجیے گا پلیز۔ اس کے چھوڑے گئے نئے شوشے نے عمر کو حیرت و بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ہر مشکل سچویشن میں اس کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے تھے اور وہ اول فول ہی بولتی تھی۔ عمر نے بے بسی سے ایک نظر سے دیکھتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ لاک نہیں لگا رہا میں نے واش روم سے منہ نکالتے اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس پر ایمان لمبا سانس کھینچتی آرام سے بیٹھ کے کونے سے لا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں عمر شاور لے کر باہر آئے تو ایمان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی سو چکی تھی۔ احمق لڑکی۔ عمر کو اس کی بات یاد آئی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہوتا وہ دونوں پر کمفرٹ دے گیا تھا۔ وہ گہری دھند میں لپٹی رات، خوف سے بھرا سناٹا اور گمنام راستہ، اور انہی راستوں پر ننگے پیر چلتی وہ لڑکی پوری شدت سے سڑک پر بھاگے جا رہی تھی اور وہی سیاہ سانپ اس کے پیچھے آتا اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ یکدم ٹھہری تھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، دل کے دھڑکنے کی آواز اسے اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ وہ خود کو پرسکون کرتی دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جماتی پھولی سانس کو روانی پر لانے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک سے سانس زمین سے چھلانگ لگاتا اس کی جانب لپکتا اسے ڈسنے لگا کہ خوف کے مارے اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں ایمان بلند چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی چیخ سے بوکھلا کر عمر بھی فٹ سے اٹھا تھا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ ایمان کا پورا وجود لرز تھا، اس کا چہرہ سفید پڑتا ٹھنڈے پسینے چھوڑ گیا تھا۔ ایمان تم ٹھیک ہو؟ عمر پھرتی سے اسے اپنے حصار میں لیتا پرسکون گیا۔ وہ سانپ پھر سے آیا تھا؟ مطلب وہ مجھے پھر سے لے جائے گا؟ نہیں مجھے نہیں جانا۔ ایمان ہسیانی انداز میں جیتی بڑھ کے پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ عمر نے اسے سختی سے جکڑے تھے خود میں بیچا تھا۔ ریلیکس میری جان، خواب تھا بس کچھ بھی نہیں تھا، خواب تھا۔ عمر اس کی بھیڑ تھبکتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کا حصار توڑوا کر بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چھوڑے مجھے نہیں جانا، میں مار جاؤں گی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ بس ایمان بس، کوئی بھی نہیں ہے، تم نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ عمر نے اسے بلند آواز میں ڈانٹتے جھنجھوڑا تھا جو اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اونچی آواز پر ایمان یکدم ٹھٹکی تھی، اس کی آنکھیں اچانک سے پتھر آ گئی تھی۔ وہ عمر سے ساتھ دورانی اس نے مجھے وہ ساتھ دورانی اس نے مجھے ڈھونڈ لیا نا۔ یہ خواب مجھے پہلے بھی آتا تھا، پہلے بھی جب آیا تو وہ مجھے لے گیا تھا، وہ مجھے پھر سے لے جائے گا۔ ہاں وہ سانپ وہی ہے۔ ایمان حلق کے بال چیخے جا رہی تھی۔ عمر نے اس کے دونوں بازو جکڑتے سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ ایزی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک خواب تھا، میں ہوں نا تمہارے پاس، ریلیکس۔ عمر اسے پھر سے مسلسل پیار کرتا سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تھے کہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ عمر آپ اسے نہیں جانتے، وہ مجھ سے بدلہ لے کرے گا، وہ ساتھ رانی ہے، وہ نہیں بھولتا، وہ نہیں جان بخشے گا۔ میری اس کے الفاظوں پر عمر کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی تو ایمان اس سے پیچھے ہٹتے سے ہی دیکھنے لگی۔ کون بدلہ لے رہا ہے تم سے؟ عمر نے بے یقینی سے ایمان کو دیکھا تو پوچھا تھا۔ ساتھ دورانی، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس رات بھی جب آپ میری مدد کو آئے تھے تو میں اسی سے پیچھے چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے عمر، وہ مر کر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آج بھی وہ یہاں تک آ گیا، وہ آئندہ بھی آئے گا۔ ساتھ دورانی، عمر نے ایمان کے لیے نام کو زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے مگر کہاں؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک چماکا سوا تھا۔ تم پولیٹیکل لیڈر اعجاز دورانی کے بیٹے ساتھ دورانی کی بات کر رہی ہو؟ وہ ایمان کو دیکھتے تصدیق کرنی چاہیے تو وہ فوراً سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ تمہارے پیچھے کیوں بڑھا ہے؟ عمر مضطرب سے انداز میں ایمان کو دیکھتے بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اعجاز دورانی کو، یہی تو وہ شخص تھا جس کا کیس وہ اس وقت سالو کر رہا تھا اور اسے اس کے خلاف ثبوت چاہیے تھا۔ ملکی ایجنسی کو اس کے خلاف بہت سے شواہد ملے تھے جس کی چھان بین کے لیے مشن سٹارٹ تھا اور اس مشن کو لیڈ بھی ریان ملک ہی کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، یونی میں ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ بہت گھمنڈی انسان تھا، وہ بہت گندا انسان ہے۔ بہت سی باتیں سنی ہیں میں نے اس کے بارے میں۔ وہ راتیں ریڈ زون میں گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کے لیے پرپوز کیا تو ایمان وہ واقعہ یاد کرتے ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ یار مانو تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اسائنمنٹ ٹائم دیا کر نا، ٹائم سے بنا دیا کرو۔ پہلے ہی پروفیسر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہیں آلریڈی مجھ پر شک ہے کہ میرا سارا کام تم کر دے کے دیتی ہو۔ اب تم یقین کی مہر لگوانا چاہتے ہو۔ دونوں لڑکیاں یونیورسٹی کی گیلری میں چلتی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ بول تو صرف شفا ہی رہی تھی، ایمان تو بس ببل غم چباتی سے سنی جا رہی تھی۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ شفا نے ایمان کو بازو سے جھنجھوڑتے اپنی جانب
موڑا تھا۔ ہاں ہاں سن لیا ہے، اب چلو ہم کلاس کے لیے لیٹ ہو رہی ہیں۔ ایمان اسے مکمل اگنور کرتی کلاس کی جانب بیٹھ گئی تھی، اب کس شفا منہ بسور کر رہ گئی۔ ہیلو، سامنے سے آتی لڑکی نے ان دونوں کا راستہ روکا۔ وہ پوری یونیورسٹی کی سب سے چھچوری اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، امیر باپ کی ایک بگڑی لڑکی۔ راستے سے ہٹو، ایمان نے بیزاری سے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک خبر پھیلی ہے، سونا منڈا پھنسا گئی تو۔ ایکسکیوز می، اس لڑکے کی بات پر ایمان نے آئی برو چکا کر کڑے تیوروں سے دیکھا تھا۔ لے تو میں نہیں بتا لیجنڈ آف یونیورسٹی، وہ نیلی آنکھوں والے شہزادہ لیمبرگینی میں یونیورسٹی آنے والا، کیا چال ہے اس کی، ہائے لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، مگر وہ تو مار ہی گیا، تم پہ میلہ لوٹ گئی، ایسا کیا ہے تم میں جو مجھے بھی بتاؤ، کیسے پھنسایا؟ اس لڑکی کی کئی باتوں پر ایمان کا پارا چڑھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، ایمان مزید غصے میں اس کی جانب بڑھتی گئی۔ شفا نے سوال سے پکڑ کر تھاما تھا۔ رکو، مجھے بات کرنے دو، کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ شفا نے اس لڑکی کو دیکھتے حیرت سے پوچھا تھا۔ کمال ہے، تم دونوں کو نہیں پتا، پوری یونیورسٹی کو پتا ہے، ڈیکوریشن پورے زور و شور سے پر جاری ہے۔ تھوڑی دیر میں دی ون اینڈ اونلی مسٹر سعد دورانی اپنی بے لوث محبت کا مس ایمان جمال کے آگے اظہار کرنے والے ہیں۔ اس کی بات پر ایمان کیا کہ حیرت سے پڑی تھی۔ او تو وہ اس لیے سارا دن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے گھورتا رہتا ہے، ایمان نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ کہتی ہوں تمہارا ڈھیلا سکریو ٹائٹ۔ وہ لڑکی اتنا کہتی آگے بڑھ گئی۔ یونیورسٹی کے بعد جب ایمان گراؤنڈ میں پہنچی تو ایک بڑا جم گفیر جمع تھا اور سب ایمان کو یک ٹک دیکھی جا رہے تھے۔ ان کی نگاہوں سے ایمان ہائپ ہو رہی تھی، یہ سب مجھے کیوں گھور رہے ہیں، الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ ایمان شفا کو دیکھتے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم چلو خاموشی سے گھورنے دو، انہیں شفا نے برا سا منہ بناتے کہا تھا۔ جب اسے سعد دورانی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایمان کو پرپوز کرنے جا رہا ہے تو اس کے اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ اسے ایمان سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا ہی قدم وہ آگے بڑھی تو سعد دورانی اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ سنور کر ایمان کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے قدم ایمان کے پاس آ کر جمے تھے۔ بڑے مغرورانہ انداز میں اس نے اپنی آنکھوں پہ ٹک کے کالے چشمے اتارے تھے اور مسکراتے ہوئے ایمان کو دیکھا۔ ہائے نیلی آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ، پوری یونیورسٹی کی لڑکیوں کی جان تھا، مگر جسے وہ پرپوز کرنے جا رہا تھا وہ ایمان احمدی۔ لڑکوں پر دل ہارنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ ایمان بھی ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد دورانی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر پیچھے کھڑے سارے جمع لوگ ہٹے تو سامنے ہی ایک بڑی سی ڈیکوریشن کی گئی جس پر میری می لکھا تھا۔ اس خوبصورتی سے سجی دیوار کو دیکھتے ایمان کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ بندہ عاجز ہو گیا تمہاری خوبصورتی کہتے، پسند ہو گئی ہو سعد دورانی کو، تم بہت ہی خوش قسمت ہو جو میرے دل میں گھر کر گئی ہو، ورنہ لڑکیاں تو بہت آئے گئی مگر تم وہ واحد ہو جسے گھر کی سیج پر بٹھانے کو دل چاہ رہا ہے میری دلہن بنو گی۔ سعد دورانی نے ایمان کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ ایمان کو پوری شدت سے زوردار چماٹ اس کے منہ پر دے مارا جو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے پرپوز کر رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، باہر کی لڑکیوں سے دل نہیں بھرا جو مجھ پر نظریں نکالی؟ یہ لڑکیاں ختم ہو گئی۔ ایمان ہلے کے بل اس پر چیخی تھی، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ لال بھگولا ہو گیا تھا، جبکہ سعد دورانی حیران و پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ایمان احمد، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ سعد نے ایمان کا ہاتھ پکڑتے ساتھ لے جانا چاہا تھا۔ اتنی بڑی پبلک کے سامنے وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، مگر ایمان نے ہاتھ چھڑواتے پھر سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تم جیسوں پر میں تھوکتی بھی نہیں ہوں، یونیورسٹیز میں افیئر چلا کر عورتوں کی عزت کو رون کر جاتے ہو تم لوگوں میں سے اگر ایک بھی مرد ہے نا تو لڑکی کے گھر جا کے اس کے باپ سے ہی رشتہ مانگا کرو، معصوم لڑکی کو پھنسا کر چکر نہ چلایا کرو۔ شفا ایمان کو روکنے کی بھرپور کوشش میں تھی، مگر ایمان تھی کہ بفری شیرنی بنی سعد دورانی کی عزت کو تار تار کر گئی تھی۔ پورے ہجوم میں سرگوشیاں آنے لگی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ایمان احمد، صرف محبت کرتا تھا میں تم سے، ورنہ یہاں کا ایک ایک فرد اغوائے لڑکیوں کو اٹھوانا میرے لیے مشکل نہیں۔ اگر تمہیں استعمال ہی کرنا ہوتا تو ایک کال کی دیر تھی، تم فوراً سے پہلے میرے بیڈ پر سجی بیٹھی ہوتی، مگر تم میری زندگی کی وہ پہلی لڑکی تھی جسے میں عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، مگر تم نے یہ ثابت کرے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ سعد دورانی کی بیوی بنو۔ لیٹس ویٹ اینڈ واچ، تمہاری اوقات تمہیں میں بتاؤں گا۔ سعد دورانی اپنی نیلی ہونہار آنکھوں سے اسے دیکھتا منظر سے غائب ہوا تھا۔ یہ مت جب کہ ایمان منہ کھولے اس کی آخری بات کو سوچتی رہ گئی تھی، تو کیا وہ بگڑا ہوا لڑکا اب اسے انتقام لینے کے در پر تھا؟ یہ تم نے غلط کیا ایمان، ایک نہیں دو بار تم نے اس کو تھپڑ دے مارا، ویسے بھی تو ریجیکٹ کر سکتی تھی، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بہت ظالم ہے، موت کو ماسی کے بٹھا بیٹھی ہو۔ بیوقوف لڑکی، شفا منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھی، جبکہ ایمان تو اپنے ہی سوچوں میں غرق ہو چکی تھی۔ جب ماضی کی یادوں سے باہر آئی تو اس نے ایک نظر عمر کو دیکھا جو اسپاٹ تاثرات ہی سے دیکھا۔ تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا ایمان، پرپوز کرنے کا حق ہر لڑکا رکھتا ہے، نہیں پسند تو سمپلی ریجیکٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے اسے دیکھتے تصوف سے کہا تھا، اپنی
ایک چھوٹی سی بیوقوفی کی وجہ سے اتنی بڑی مشکل میں پڑ گئی تھی عمر، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ اس کے ڈر پر عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، میں ہوں نا، ہمیشہ دوں گا تمہارا ساتھ، اور وعدہ کرو مجھ سے۔ عمر نے ایمان کو دیکھتے تسلی دی تو وہ پھیکا سا مسکراتی تھی۔ ایمان، وعدہ کرو مجھ سے، تو مجھ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاؤ گی، ہر بات بلا جھجک کہو گی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ہونے سے پہلے تمہارا دوست ہوں، مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ تمہیں کوئی بھی دھمکی دے، کوئی بھی تم سے کچھ بھی کہے، سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ گے، اوکے؟ عمر نے ایمان کو بگو دیتے نصیحت کی تھی، جسے ایمان سمجھتی فوری سر ہلا گئی تھی۔ وہ سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ عمر کے کہنے پر ایمان خاموشی سے لیٹ گئی تھی تو عمر نے بھی اس کے ارد گرد پھسار ڈالتی سے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں عمر؟ ایمان اس کے سینے سے لگی دھیرے سے بولی تھی۔ اس کے بعد پھر عمر نے ہنکارا بھرا تھا، یہ ہوا مجھے پہلے بھی آیا کرتا تھا۔ اتنے کہتے ایمان اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ سانپ ساتھ دورانی تھا، مجھے ہر روز خواب آیا کرتا تھا، ایک سیاہ سانپ میرے پیچھے بھاگا کرتا تھا اور میں ویران سڑکوں پر اسے بچتی بچاتی بھاگ رہی تھی، مگر پھر اس خواب میں بدلاؤ ہوا۔ وہ سانپ ہر بار میرے پیچھے ہوتا تو ڈر کر میری آنکھ کھل جاتی، مگر ایک بار کچھ سانپ سے مجھے بچانے ایک کتا آیا۔ ایمان، ایک ہی بات پر عمر نے بھویں سے کٹ کر اسے تجسس سے دیکھا، وہ بات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کتے نے سانپ سے مجھے بچانے کی کوشش کی، وہی گہری رات جس دن میں ساتھ دوران سے بچ کر بھاگی تھی اور آپ کی گاڑی سے ٹکرا گیا، آپ نے میری مدد کی تھی مجھے بچانے میں، اور سانپ ساتھ دورانی تھا جو میرے پیچھے پڑا تھا۔ عمر نے اس کی بات پر سمجھنے والے انداز پہ اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے وہ سانپ ساتھ دورانی تھا اور آپ وہ کتے ثابت ہوئے جس نے مجھے بچایا تھا۔ واٹ؟ اس کی بات عمر جو ہنکار بھرتا ہاں میں ہاں ملا گیا تھا، مگر بات سمجھ جانے پر وہ چوکا تھا اور جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اب وہ بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوا میں مجھے کتا بچانے آیا ہو نا، اور حقیقت میں آپ اس کی جگہ آئے۔ نہیں، میرا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ ایمان جس طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کرتی جواباً وہ اسی ایک ہی چیز سے تشبیہ دے رہی تھی۔ I'm so sorry، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، سیدھا سیدھا کہو لڑکی کہ میں نے تمہاری مدد کی، کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر ناراضگی سے کہتے ایمان کی جانب پشت کر کے لیٹ گیا، جبکہ ایمان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا سوری نا، معاف کر دیں پلیز، مجھے نے یہ نہیں کہنا چاہا۔ ایمان نے عمر کو بازو سے جھنجھوڑتے منانا چاہا، سو جاؤ خاموشی سے اور مجھے بھی سونے دو۔ عمر نے ہنوز ناراضگی سے بغیر اسے دیکھے کہا تو ایمان منہ بسورتی لیٹ گئی تھی۔ صبح پورے 10 بجے وہ تھانے میں بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان دو سپاہیوں کا انتظار کر رہا تھا جو کل رات کو اس سے الجھے تھے، جو ان سب کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سر آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ ٹھنڈا گرم تھانے دار نے عمر کو دیکھتے حق لاتے کہا تھا۔ عمر کی نظروں کو وہ تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ اس کی آفر پر عمر نے اسے گور کا دیکھا تو وہ نظریں موڑ کر خاموش ہو گیا۔ میرے خیال سے جو میں نے منگوایا ہے انہیں بھلوا دیں تو بہتر ہوگا۔ عمر سپاٹ لائٹ میں کہتا مقابل کا ہوائیاں اڑا گیا تھا۔ تھانے دار کو بھی دیکھتے ہی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ سنگین تر ہو چکا ہے۔ کتنے میں وہ دونوں سپاہی سر جھکائے اندر داخل ہوئے اور یک زبان سلوٹ مارتے کھڑے ہو گئے تھے۔ عمر نے نفرت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو سر تا پیر دیکھا تھا، یہ وہی تھے جو رات کو اسے ٹکرا گئے تھے۔ عمر آرام سے کرسی چھوڑتا ان کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو؟ ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک سر، دونوں نے ایک زبان جواب دیا تھا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ عمر نے انہیں دیکھتے پھر سے سوال کیا۔ جی سر، ایک سپاہی نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ کون ہوں میں؟ آوارہ، لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والا، یا پھر تم لوگوں کی جیب بھرنے کا سوال؟ عمر نے دانت پیستے آخری بات پر زور دیا تھا۔ معافی چاہتے ہیں سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ او تو پھر تم لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ میں ایجنسی کا آفیسر ہوں تو تم لوگ مجھ سے نہ اترتے نہ اور کسی اور آنے جانے والے کو پکڑ لیتے ہیں نا، ایک نہ صحیح تو دوسرا صحیح، ایسا ہی ہے نا؟ عمر ان دونوں کی بات پر شدت سے دھڑا تھا تو وہاں کھڑے ہر وجود کی روح تک کام گئی تھی۔ معافی دے دے صاحب، وہ تو ایک ساتھ عمر کے پیروں میں پڑے تھے۔ تم دونوں کی چھٹی ہے، آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ عمر نے ایک نظر حقارت سے اپنے پیروں میں جھکے ان سپاہیوں کو دیکھتے تھانے دار کو دیکھا۔ ان دونوں کا رخصتی نامہ بنوائیں۔ عمر کے کہنے پر تھانے دار نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں تو گھڑگھڑانے لگے تھے۔ معاف کر دے سر جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ مہنگائی کے ہاتھ تو مجبور ہے، جیب خرچ اتنا نہیں ہے کہ گھر چلا سکے، ہم بھی بے روزگار ہو جائیں گے تو بچے 2 وقت کی روٹی سے بھی رہ جائیں گے، ایک بار معاف کر دیں۔ ان کی بات پر عمر کا دل قدرے نرم پڑا تھا۔ اٹھو، عمر کے کہنے پر وہ دونوں جھٹ سے اٹھے تھے۔ اس کے سامنے گردن جھکاتے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ آخری بار ہے، صرف تم لوگوں کے بچوں کی خاطر، مگر یاد رہے ریان ملک کی نظروں میں آ چکے ہو تم لوگ، میں تم لوگوں سے غافل نہیں ہوں، میری تم پر نظر ہے۔ دوبارہ اگر ایسا کچھ ہوا کسی کے ساتھ بھی تو صرف نوکری سے نہیں، اپنی گندی ناپاک آنکھوں اور بے لگام زبان سے بھی جاؤ گے تم دونوں۔
दांत पीसता इन दोनों को मजीद करीब हुआ तो वो ठार कर 2 कदम पीछे हुए थे। जी साजी समझ गए, दोबारा से गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। इनकी बात पर उमर सर हिलाता बगैर किसी पर नजर डाले लंबे लंबे डाक बर्ताव थाने से बाहर आ गया था। बाहर आते ही इसने अपनी आंखों पर सन ग्लासेस टिकाए और जिस शान से आया था इसी शान से गाड़ी लेकर वहां से निकलता चला गया। कमबख्तो, कितनी बार समझाए इस किस्म की हरकतें सरेआम ना किया करो, मुझे भी मरवाओगे किसी दिन। अब दोबारा ऐसी हरकत मर कभी ना करना। वो जानते नहीं हो तुम रियान में नाम बिलाई है, बिलाई को जिन इसकी मुश्किल शक्ल मासूम है ना, अंदर से इतना ही सख्त है। 2 मिनट भी नहीं लगाएगा तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ने में। थानेदार ने इन दोनों को देखकर कोसते तनबी आ गई थी। गाड़ी पूरी स्पीड के साथ घर के गराज पे रुकी थी। सर रियाज के खिलाफ सबूत मिले हैं हमें, बस मुंह खलवाने की देर है। जैसे उमर गाड़ी से बाहर निकला तो एक गार्ड दौड़ता हुआ उमर तक आया था। कहाँ है वो? बेसमेंट में। सर उमर के देखने के अंदाज पर गार्ड की सांस रुक गई थी। बात तो इसने नॉर्मल अंदाज में की थी, मगर जैसे ही वो देखता था अगले बंदे की जान हलक में अटक जाती थी। इसके बताने पर उमर बगैर घर में दाखिल हुए सीधा बेसमेंट की जाने बढ़ा था, जिसका दरवाज़ा घर के बाहर से ही डायरेक्ट अंदर जाता था। इधर से ही अंधेरे से भरे इस वीरान से बेसमेंट में बंदा बशर का नाम वो निशान नहीं था। उमर सीढ़ियाँ उतरता एक कमरे की जाने बढ़ा जहाँ पर रियाज को रस्सियों में जकड़ रखा था। कमरे की नीम सी रोशनी में उमर को वो सामने कुर्सी पर बैठा रस्सियों में जकड़ा नजर आया था। उमर को देखते रियाज की आंखें खौफ के मारे फैलती बाहर निकलने को तैयार थी। वो अपनी असली चाल चलता हुआ रियाज के करीब गया। जी तो मिस्टर रियाज, क्या हाल है? जी सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो फिर आप बताना पसंद करेंगे कि जो कल रात को हुआ वो सब क्या था? उमर के पूछने पर रियाज से इसकी आप में ही अटका था। जब भी वो आप कहकर पुकारता तो इसका मतलब कोई बड़ी सजा मुंतहिब कर दी जाती। सर मैंने कुछ नहीं किया, झूठ नहीं, वरना बगैर सफाई पेश किए अपनी ज़ुबान गवा दोगे। तो उमर ने कड़े तेवरों से इसे देखा था। सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूँ। कौन था? उमर ने गुस्से से लाल होती आंखों से इसे देखा था। इजाज़ दुरानी का इकलौता बेटा साद दुरानी था। सर कितने पैसे लिए? इसके अतराफ़ पर उमर ने अगला सवाल किया था। 3 करोड़। रियाज ने भी मुख्तसर जवाब। कितने सस्ते हो तुम, खुद को 3 करोड़ के एवज़ बेच दिया। ये पर है ये बताओ कि कैश दिया था? उमर के पूछने पर रियाज ने तेज से इस बात में सर हिलाया। अब पैसे कहाँ हैं? सर बैंक में जमा करवा दिए। रूफ इसके घर का पता लिखो और बैंक अकाउंट नंबर भी लिखो। बैंक से पैसे निकलवा कर ज़रूरतमंदों को दे देना और इसके एड्रेस पर माहाना खर्चा तुम भेजा करोगे। आखिर इसके बाद इसकी बीवी बच्चों का भी हाल तो रखना है ना हमें। जी सर। रूफ ने खौफ के मारे आंखें फटफटाते इस बात में सर हिलाया था, जबकि रियाज का हलक तक कड़वा हुआ था। माफ़ कर दे सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं भटक गया था। तुम सब लोग पैसों के लिए क्यों भटक जाते हो ज़मीर फरोशो? और मैंने रियाज को देखते गुस्से से दांत पीस से कहा था। इन्हीं हाथों से पैसे लिए थे ना, मेरा मतलब है रिश्वत। उमर के पूछने पर रियाज ने घबराहट में सारी लाया। रऊफ आरी लेकर आओ। जी सर। रऊफ ने खौफ के मारे उमर को देखा। मैंने कहा आरी ले गया हो। मैं इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हाथ काटते हैं इसके। उमर की मुकम्मल इत्मीनान से कही बात पर रियाज और रऊफ को एक साथ आंखें फटी थी। जी सारों सार हिलाता धीरे धीरे कदम चलता बाहर को गया था। इस बेसमेंट में हर किस्म का सामान मौजूद था, छोटे चाकू से लेकर बड़ी तलवार से लेकर हर बड़े हथियार तक ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। माफ़ कर दे सवार, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम यहाँ एड्रेस लिखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और मैंने इसके सामने पेपर और पेन रखा। वो बिल्कुल लापरवाह बना अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने पर ध्यान दे रहा था। इसका अंदाज इस कदर इत्मीनान सा था कि रियाज का दिमाग सुन हुआ था। रियाज ने कामते हाथों से बैंक नंबर कोड और घर का पता लिखा था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे साथ? 2 बेटे हैं। उमर के पूछने पर रियाज ने कामती आवाज़ में जवाब दिया। सही। सिर्फ पैसों के लिए तुम तैयार हो गए? मुझे बता देते तो मैं तुम्हें 10 करोड़ देता। उमर सा रियाज की जानिब झुकता स्पॉट अंदाज में बोला था। इसके चेहरे पर खौफनाक तासरात थे जिन्हें देखते ही रियाज की रूह कांप रही थी। वो जानता था कि रेयान मलिक को हो या उमर अहमद कमाल, दोनों सूरतों में वो इस पर सफाकियत ही ढहाने वाला था। इल्तिजा या फरियाद नाम की चीज़ तो इसे समझ ही नहीं आती थी। सर ज़बान दे दी थी, इसे वादा लिया था इसने कि किसी को नहीं बताऊंगा, तो तुमने मुझे बता दिया। यानी वादा खिलाफी बेकार थी। उमर मजीद इसके करीब झुकता पुरसुकून अंदाज में बोला था। वो जितना पुरसुकून दिखाई दे रहा था इतनी ही बड़े खतरे की अलामत थी। सारी ये आरी आ गया। रऊफ ने कामती आवाज़ पे पीछे से हाँक लगाई। काट दो, पहले ज़मान और फिर दोनों हाथ। सर आप मुझे कानून के हवाले कर दें, मगर ये ना करें प्लीज़। रियाज की फरियाद पर उमर एक झटके से इसकी जानिब झुका था। मैं ही कानून हूँ, सारी अथॉरिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं और सबूत भी। तुमने अपनी इसी ज़बान से इकरार जुर्म किया और इसका गवाह वो है। उमर ने कमरे में लगे कैमरे की जानिब इशारा किया था, जिससे तुम जैसे गद्दारों की जगह मेरे घर में नहीं है। एक एजेंसी के ऑफिसर के साथ गद्दारी का मतलब जानते हो? कुछ भी कर सकते हो तुम, और इससे बड़ी खतरे की बात नहीं मेरे लिए। तुम तो क्या, दूसरों की भी छांटी करूँगा मैं। बहुत से ज़मीर फरोश निकलेंगे, यकीन है मुझे इस बात का। और मैं गुस्से से लाल होती आंखों से इसे देख रहा था। सर एक बार माफ़ कर दें, खुदा की कसम दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप पे शक पैसे भी ले लें। रियाज मिन्नत भरे लहजे में बोला था। अनकरीब वो रो देने को था। तुम जानते हो तुमने हाथ किस पर डाला है?
ریان ملک کے عشق پر ہار ڈالا تم نے، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ، اس کی روح پر ہار ڈالا تھا تم نے، اور جس کے لیے ریان ملک اپنے خون کا آخری قطرہ تک دینے کے تیار ہے، مگر اس پر ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری عزت کے دشمن ہو اور ایسے لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ شکر کرو کہ زندہ واپس جاؤ گے یہاں سے۔ عمر کرسی کے دونوں جانب سختی سے ہاتھ جمائے چہرہ ریاض کے چہرے پر جھکائے اسے غصے سے دانت پیستے بولا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر سخت تھا کہ ریاض کو یقین ہو چلا تھا کہ آن قریب وہ اپنی زبان اور ہاتھوں سے معذور ہونے والا ہے۔ اسے باحفاظت اس کے گھر پہنچانا اور انہیں اس کا کارنامہ بتا کر اور اس کی فیملی کے ماہانہ خرچ کا ذمہ داری تمہاری ہے۔ عمر اپنی بات مکمل کرتا بغیر ایک طرز بری نگاہ ریاض پر ڈالے باہر نکل گیا تھا۔ بیسمنٹ سے نکلتے ہوئے پیچھے سے دل خراش چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ریاض کے چیخوں کی آواز تھی جسے اس کے کیے کی سزا بھرپور انداز میں دی گئی تھی۔ وہ پہلا فرد نہیں تھا جسے سزا ملی تھی۔ ہر سزا کے حقدار کو ریان ملک ایسے سزا دیا کرتا، انتہائی شفافیت کے ساتھ۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گا، ہوپ فلی آپ کو ناول پسند آ رہا گا، ہوپ فلی آپ کو میری وائس بھی پسند آ رہی ہے اور ٹھہراؤ بھی۔ اوکے، تو ان سب کا شکریہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ مہوش دا فرسٹ ریڈر ہمیشہ کمنٹ کے ساتھ یہی لکھتی ہیں، اور اس کے بعد کہکشائیں جو نیو آئی ہیں وہ بھی اچھے خاصے کمنٹ کرتی ہیں۔ علیزہ، بلال ان کی آئی ڈی ہے، اور آگے اس کے بعد اسما اور باقی جو لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ کچھ کی یوزر آئی ڈیز ہیں جن کا نام نہیں ہوتا تو نام کا نہیں پتا، باقی سب آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو، اتنا اچھے کمنٹس کرتے ہو کہ ناول دینے پہ بھی دل کرتا ہے اور اس کو پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اوکے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔